السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو گزشتہ کچھ سالوں سے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے الحمدللہ۔ مگر ایک طرف دنیا کے کچھ مشہور لیکن بدقسمت ترین لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پیسے اور سستی شہرت کی لالچ میں آ کر نہ صرف اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بھی ہو گئے۔ اس لیے تو کسی نے صحیح کہا کہ دولت اور شہرت کا نشہ انسان کو کسی بھی حد تک گرا دیتا ہے، جس کے بعد لوگ اپنا ضمیر تو دور کی بات اپنا ایمان، عقیدہ اور مذہب بھی بیچ دیتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے چند ایسے مشہور لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ نمبر 1، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بدقسمت لوگوں میں ہوتا ہے جو مسلمان سے کافر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انور شیخ کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی حیران کن ہے۔ انور شیخ 1928 کو پاکستان کے تاریخی شہر گجرات میں حج کے دن ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے والدین نے اس کے نام کے ساتھ حاجی لگایا تھا۔ مگر حاجی انور شیخ نے دولت کی لالچ میں نہ صرف برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ برطانیہ جا کر غیر مسلم لڑکی سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا۔ یوں انور شیخ اپنی لالچ کا شکار ہو کر مسلمان سے کافر ہو گیا، جس کے بعد اس نے اپنا نام تبدیل کر کے انور شیخ سے انی روت گیان رکھ لیا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انور شیخ کافر بننے کے بعد مرتے دم تک مسلمان مخالف مضامین لکھتا رہا۔ ان اسلام مخالف مضامین میں اسلام اور دہشت گرد نامی کتاب سر فہرست ہے۔ اس لیے 1995 میں پاکستان کے مذہبی علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے۔ اس کی وفات 2006 کو برطانیہ میں ہوئی تھی۔ نمبر 2، شمس پہلوی۔ ایرانی شہزادی شمس پہلوی کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ شمس پہلوی 1927 کو ایران کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی بڑی بہن شمس پہلوی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، یعنی ایرانی شہزادی شمس پہلوی مسلمان سے کافر ہو گئی تھی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ شہزادی شمس نے 1940 میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اپنا لیا تھا، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1979 کے ایرانی اتحاد کے بعد شمس کو اور شوہر بچوں کے ساتھ ایران سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اس کے بعد شمس پہلوی نے امریکہ میں رہنا شروع کر دیا تھا، مگر اس نے ایک بار پھر ایران آ کر شاہی خاندان میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد شمس نے ہمیشہ کے لیے ایران کو چھوڑ کر دوبارہ امریکہ میں رہنے لگی۔ یوں شہزادی شمس امریکہ میں ہی کینسر کی بیماری میں 1996 میں مر گئی تھی۔ نمبر 3، تلن کارتن دلشان۔ دوستو انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سری لنکا کے مشہور ترین کرکٹر اور سابق کپتان تلن کارتن دلشان کا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پیسے اور سستی شہرت کی خاطر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اس کی اسلام چھوڑ کر کافر بننے کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، تلن کارتن دلشان کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی تھی، تبھی تو اس کے والدین نے اس کا نام توان محمد دلشان رکھا تھا۔ مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دلشان جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کے اسکول ٹیچر نے اس کو اسلام چھوڑ کر ہندو بننے کا مشورہ دیا تھا، جسے اس نے قبول کر لیا اور اپنا نام تبدیل کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں مسلمان سے ہندو بن کر کافر ہو گیا، جس کے بعد اس نے اسی غیر مسلم مذہب کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا، جس کا اس کو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو اسکول ٹیچر نے کرکٹ ٹیم میں جلد سلیکشن دلا دی۔ نمبر 4، نرگس دت۔ دوستو نرگس دت 1929 کو بھارت کی مشہور ریاست کولکتہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ لوگ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور بھارتی سیاست دان نرگس دت کا اصل نام فاطمہ رشید ہے، یعنی یہ ایک مسلمان اداکارہ تھی۔ یاد رہے، نرگس دت نے بھارتی فلم انڈسٹری میں تقریباً 70 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ نرگس دت نے اپنے ساتھی ایکٹر سنیل دت سے شادی کی تھی، لیکن نرگس دت کی سنیل دت سے شادی کی سب سے زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ نرگس دت نے
اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا تھا۔ یوں نرگس دت شادی کی خاطر مسلمان سے کافر ہو گئی۔ اس کا والد عبد الرشید کو راولپنڈی کے مشہور کاروباری شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ پہلے غیر مسلم تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کیا تھا، جبکہ اس کی والدہ شروع سے ہی مسلمان تھی۔ نرگس دت کو اس کی بہترین اداکاری پر ایک نہیں بلکہ کئی بڑے فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ لیکن اگر بات کی جائے نرگس دت کی نجی زندگی کی تو سنیل دت سے شادی کرنے کے بعد اس کے 3 بچے ہیں، جس میں بھارت کے مشہور اداکار سنجے دت بھی شامل ہے۔ افسوس کہ نرگس دت 1981 کو 51 سال کی عمر میں کافر رہتے ہوئے وفات پا گئی۔ نمبر 5، تسلیمہ نسرین۔ دوستو، یہ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی مشہور رائٹر ہے۔ یہ 25 اگست 1962 کو معاشرتی پاکستان یعنی کہ آج کے بنگلہ دیش کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا والد ایک مسلمان ڈاکٹر تھا۔ تسلیمہ نسرین نے 1976 میں کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 1984 میں پڑھائی مکمل کر کے ڈگری حاصل کی، مگر پھر اچانک اسلام چھوڑ کر کافر ہو گئی، جس کے بعد اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد تسلیمہ نسرین کو بلیک لسٹ میں ڈال کر جلا وطن کر دیا۔ اس کو اسلام کے خلاف لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے غیر مسلم ممالک میں شہرت ملی اور وہاں پر رہائش پذیر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھے 5 مسلمان جنہوں نے دولت، شہرت، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گئے۔ مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تبھی تو آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل پر میری ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گا۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔